اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب نمبر 32، تیری تجلی ذات۔ ابو طالب کی بیوہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی موت یا اس سے پہلے داخل اسلام ہو چکی تھی، اور یہی معاملہ علی اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا، لیکن توحید کا پیغام ام ہانی کے شوہر حبیرہ کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس نے اس پیغام کا کوئی اثر قبول نہ کیا تھا، تاہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے کسی موقع پر نماز کا وقت آ جاتا تو گھر کے مسلم افراد ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز ادا کر چکے تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ ان کے گھر ہی پر شب بسر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرما لی، لیکن مختصر استراحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور مسجد حرام چلے گئے، کیونکہ رات کعبے میں گزارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا شوق تھا۔ اس اثناء میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تھے، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند کی خواہش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر میں آرام فرما ہو گئے۔ جب میں ہجر میں سو رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے جگایا۔ اس پر میں سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا، تاہم میں نے کچھ دیکھا نہیں، پھر لیٹ گیا۔ دوبارہ وہ آئے اور تیسری بار، اور تب انہوں نے میرا بازو پکڑا، میں اٹھا اور ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے مسجد حرام کے دروازے تک لے گئے۔ وہاں ایک سفید چوپایا تھا، شباہت و جسامت میں خچر اور گدھے کے درمیان، اس کے پہلوؤں میں بالوں پر تھے جن کی مدد سے وہ اپنے پیروں کو حرکت دیتا تھا، اور اس کا ہر قدم اتنے فاصلے پر پڑتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ جا سکتی تھی۔ حوالہ ابن اسحاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کیسے وہ براق پر سوار ہوئے، یہی اس چوپائے کا نام تھا۔ عظیم فرشتہ پہلو میں راہ دکھاتا، آسمانی سواری کے قدم سے قدم ملاتا چل رہا تھا۔ وہ شمال کی سمت تیز رفتاری سے بڑھ رہے تھے، یثرب کے آگے، خیبر کے آگے، یہاں تک کہ یروشلم جا پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت سے ہوئی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے۔ اور جب وہاں ہیکل سلیمانی کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بستہ ہو کر نماز ادا کی۔ بعد ازاں 2 برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے گئے۔ ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا برتن اٹھا لیا اور اس میں سے نوش فرمایا، شراب کے برتن کی جانب رخ نہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کو راہ فطرت کی ہدایت عطا ہوئی اور اسی کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو دی، اور شراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام کی گئی۔ بعد ازاں وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دوسروں کے ساتھ ہو چکا تھا، الیاس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جائے گئے اس زندگی سے پرے آسمان پر۔ بیت المقدس کے وسط میں صغرا، جو کہ ایک چٹان ہے، سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے، جس نے اوپر کی سمت اڑان کے لیے اپنے بازوؤں کو حرکت دی، اور اپنے سوار کے لیے الیاس علیہ السلام کا آتشی رتھ بن گیا، عظیم فرشتے کی رہنمائی میں، جس نے اب اپنے کو ایک آسمانی مخلوق کے روپ میں ظاہر کیا۔ وہ جسمانی شکلوں، مکان و زمان کے حدود ارضی سے ماورا بلند ہو گئے، اور جب وہ 7 آسمانوں سے گزرے تو پھر ان کی ملاقات ان انبیاء علیہم السلام سے ہوئی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یروشلم میں نماز ادا کی تھی، لیکن وہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شکل میں نظر آئے تھے جو زمین پر ان کی زندگی کے دوران تھی، جبکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی سماوی حقیقت کے روپ میں دیکھا، جیسے کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تبدیلی صورت پر حیرت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے میں 14ویں کے چاند کی آب و تاب تھی، حوالہ ابن اسحاق، اور یہ کہ تمام موجودہ حسن و جمال کا کم از کم نصف انہیں ضرور ودیعت کیا گیا تھا، حوالہ احمد بن حنبل۔ تاہم اس بات نے ان کے دوسرے بھائیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیرت آمیز پسندیدگی کو کم نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ہارون علیہ السلام کے شاندار حسن و جمال کا ذکر کیا، حوالہ ابن اسحاق۔ مختلف آسمانوں میں جن باغات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، ان کے بارے میں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمان کے برابر جنت کا ایک ٹکڑا زمین کی تمام وسعتوں سے بدرجہ بہتر ہے، جس پر کہ یہ آفتاب طلوع و غروب ہوتا ہے، اور فردوس بری کی ایک عورت اہل زمین کے سامنے آ جائے تو وہ آسمان و زمین کے مابین نور اور خوشبو سے روشن اور معطر کر دے، حوالہ صحیح بخاری۔ اب ہر شے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، روح کی اور اپنی روحانی فطرت کی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے درمیان تھے، یعنی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے، حوالہ ترمذی۔ آپ کے آسمانی سفر کا نقطۂ عروج سدرۃ المنتہا، عالم مادی کی انتہا پر بیری کا درخت تھا، اسی نام سے قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور قدیم ترین تفاسیر میں سے ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مبنی ہے، اس میں کہا گیا ہے، بیری کے درخت کی جڑ عرش میں ہے، اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، فرشتہ بزرگ ہو یا نبی مرسل۔ آگے جو کچھ ہے سر و مخفی ہے، یعنی چھپا ہوا راز ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حوالہ تفسیر طبری۔ کائنات کی اس چوٹی پر
جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری ملکوتی شان و شوکت کے ساتھ اس اصلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے جس پر پہلی بار وہ پیدا کیے گئے تھے، بعد ازاں وحی کے الفاظ میں۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نگاہ نہ خیرہ ہوئی اور نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ تحقیق دیکھا اس نے اپنے رب کی نشانیاں عظیم ترین۔ حوالہ سورۃ النجم آیت 16 تا 18۔ تفسیر کے مطابق تجلی الہی بیری کے درخت پر اتری اور اس کو ڈھک لیا، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ تھا اس کو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نے بے جھپک اور بے انحراف اس کو دیکھا۔ حوالہ طبری۔ یہ تھا جواب یا ایک جواب التجا کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں مضمر تھی۔ میں پناہ لیتا ہوں تیری تجلی ذات میں۔ حوالہ صحیح مسلم۔ سدرۃ المنتہا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے روزانہ 50 نمازوں کا حکم ملا، اور تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وحی نازل ہوئی جو اسلام کے بنیادی عقیدے پر مشتمل ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ حوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ جیسے وہ اوپر گئے تھے ویسے ہی 7 آسمانوں سے گزر کر نیچے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی واپسی پر جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اور کتنے اچھے دوست تھے وہ تمہارے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کتنی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم گردانی گئی ہیں؟ میں نے ان کو بتایا 50 نمازیں ہر دن۔ اس پر انہوں نے کہا، نماز با جماعت ایک باری گرا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ناتواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور درخواست کیجیے کہ اس بار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہلکا کر دے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور میں نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اس بار میں تخفیف فرما دی جائے، اور پروردگار نے 10 کم کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور انہوں نے اپنی وہی بات دہرائی جو انہوں نے پہلے کہی تھی، اس لیے میں پھر لوٹا اور 10 نمازوں کی مجھ پر سے مزید تخفیف کر دی گئی۔ لیکن ہر بار جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا، یہاں تک کہ بالآخر سب نمازیں معاف ہو چکیں سوائے ہر شب و روز میں 5 نمازوں کے۔ بعد ازاں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر گیا، لیکن اب بھی انہوں نے وہی بات کہی جو وہ پہلے سے کہتے آ رہے تھے۔ میں نے کہا، میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاتا رہا اور مانگتا رہا، یہاں تک کہ اب یہ نوبت ہے کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اب میں اور نہ جاؤں گا۔ اب ایسا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے فضل پر تکیہ کر کے خلوص نیت کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حوالہ ابن اسحاق۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور فرشتہ بزرگ یروشلم میں صغرا پر اترے تو جس راہ سے وہ آئے تھے اسی سے مکہ واپس ہوئے، اور انہوں نے جنوب کی سمت جاتے ہوئے کئی قافلوں کو جا لیا۔ ابھی رات ہی تھی کہ وہ کعبہ پہنچے۔ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے۔ ان کے الفاظ میں، سویرے سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جگایا، اور جب ہم فجر کی نماز ادا کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جیسا تم نے دیکھا کل عشاء کی نماز میں نے تمہارے ساتھ اس وادی میں ادا کی۔ بعد ازاں میں یروشلم گیا، وہاں میں نے نماز ادا کی، اور اب میں نے نماز فجر تمہارے ساتھ ادا کی ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا کو اتنے زور سے کھینچا کہ وہ میرے ہاتھ میں آ گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ کھل گیا۔ عبا کیا تھی؟ جیسے ایک سوتی کپڑا ہو جو جسم کے گرد یوں ہی لپیٹ لیا گیا ہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا، یہ بات لوگوں سے نہ کہیے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا قرار دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بری باتیں منہ سے نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں ان کو ضرور بتاؤں گا۔ حوالہ ابن اسحاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے، اور وہاں جس کا بھی سامنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یروشلم تک اپنے سفر کے بارے میں بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے فوراً بغلیں بجانا شروع کر دیں، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا اب ان کے لیے استہزاء اور تمسخر کا ناقابل تردید جواز فراہم ہو گیا ہے، اس لیے کہ قریش کا ہر بچہ جانتا تھا کہ ایک قافلے کو مکے سے شام جانے میں 1 مہینہ اور پھر واپس آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 1 رات میں گئے بھی اور آئے بھی۔ ایک جماعت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور کہا، اب تمہارا کیا خیال ہے اپنے دوست کے بارے میں؟ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ گزشتہ رات وہ یروشلم گئے، وہاں انہوں نے نماز ادا کی اور مکہ واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو جھوٹا قرار دیا، لیکن انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں موجود ہیں اور اپنے سفر کا ہی چرچا کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو یہ بات سچ ہے، اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ مجھ کو بتاتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر ان کے پاس دن یا رات کی کسی ساعت میں خبریں آتی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ تم جس بات پر نکتہ چینی کر رہے ہو یہ اس کے آگے کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ حوالہ ابن اسحاق۔ بعد ازاں وہ مسجد حرام گئے تاکہ سب کے سامنے اپنی توثیق کو دہرا دیں۔ اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو یہ سچ ہے۔ یہی بات تھی جس کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، جس کے معنی ہے سچائی کا عظیم شاہد یا صداقت کا عظیم توثیق کنندہ۔ مزید برآں کچھ لوگ جو اس قصے کو ناقابل اعتبار قرار دیتے تھے، انہوں نے اپنی رائے پر نظر ثانی شروع کر دی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطن واپس آتے ہوئے جن قافلوں کو پیچھے سے آ کر راہ میں جا لیا تھا، ان کا حال
بیان کیا تھا، اور یہ کہ اس وقت وہ کہاں ہیں اور ان کے مکہ پہنچنے کی کب توقع کرنی چاہیے۔ ان میں سے ہر قافلہ اسی وقت پہنچا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور تفصیلات بھی وہی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھیں۔ مسجد میں جو لوگ تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یروشلم تک سفر کا تذکرہ کیا تھا، لیکن جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں سے گزر کر اپنی معراج کے بارے میں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا اس کا ایک حصہ بیان کر دیا۔ باقی حصہ بعد کے برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالات کے جواب میں بیان کرتے رہے۔